بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد گزشتہ 11ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے 12ویں پارے کے پاؤں تک ابتدائی آیات جیسے کہ اس سے پہلے سورہ انفال اور سورۃ التوبہ گزری ہے. یہ یعتذرون الیکم جو 11واں پارہ ہے وہ سورہ توبہ ہے، اور ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کے احکامات اور اس کے مسائل کا تذکرہ فرمایا ہے. ابتدائی آیات اس طور پر ہے کہ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، کہ یہ آپ سے عذر پیش کرتے ہیں جبکہ آپ ان کے پاس لوٹ کر آئے. اشارہ غزوہ تبوک کی طرف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف غزوات فرمائے ہیں، جنگ کی ہے، اور ان جنگوں کے الگ الگ نام ہیں. اسلام کی سب سے پہلی جو جنگ ہوئی ہے اس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے، غزوہ بدر کہا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے ایک غزوہ پیش آیا، غزوہ تبوک. غزوہ تبوک کا پس منظر اس طور پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے مسلمانوں کو اطلاع دی تھی کہ ہم فلانے وقت میں غزوہ کرنے جائیں گے. حالانکہ اس کے علاوہ اور بھی غزوے کے جو موقع ہوا کرتے تھے، کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم دیا جاتا کہ فلانی جگہ غزوہ کرنا ہے، یعنی جنگ کرنے جانا ہے. تو صحابہ کرام سمینا و اطانا کہتے ہوئے فوراً رخت سفر باندھ لیتے تھے. لیکن غزوہ تبوک میں ایک اچھا خاصا موقع تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اطلاع دے رکھی تھی کہ ہمیں غزوہ کرنے جانا ہے. چنانچہ یہ غزوہ جس موقع پر پیش آیا وہ ایک اعتبار سے موسم پھلوں کا موسم تھا، یعنی کھجور کے پکنے کا موسم تھا، اور صحابہ کرام کے جن کے بھی درخت تھے کھجوروں کے وہ بالکل پکنے کے قریب ہو چکے تھے کہ قریب ان کھجوروں کو نکالے جانے کا وقت تھا. لہذا جس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے صحابہ کرام کے ساتھ میں، تو کچھ منافقین، کچھ نہیں بلکہ اکثر منافقین جنہیں جنگ کرنی ہی نہیں تھی اور وہ ایمان والے تھے ہی نہیں، تو وہ پیچھے رہنے لگے اور اس غزوے میں شریک نہیں ہوئے. البتہ مسلمانوں میں سے جو معذور اور بوڑھے تھے وہ غزوے میں شریک نہیں ہوتے تھے، لیکن جو دیگر صحابہ کرام تھے ان میں سے ایک 3 جلیل القدر صحابہ کرام کا تذکرہ ملتا ہے، جس کو قرآن کریم نے بھی اسی 11ویں پارے میں ذکر فرمایا ہے کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، کہ وہ 3 افراد جو پیچھے رہ گئے تھے، وہ 3 افراد کون سے ہیں؟ حضرت کعب بن مالک ہے، حضرت مرارہ بن ربیع ہے، اور حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ان کا واقعہ حدیث کی مستند کتابوں میں موجود ہے، بخاری شریف ہے اور مسلم شریف اور دیگر اکثر احادیث کی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے. اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ خود یہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہنے کے لیے میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا بظاہر، حالانکہ میرے پاس تو 2 سواریاں تھیں، بآسانی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک کے لیے نکل سکتا، لیکن میں نے یہ خیال کیا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ نکل جانے دو، اور میرے پاس تو 2 سواری ہے، لہٰذا میں جا کر پیچھے سے بھی اگر چلا گیا تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کو پا سکتا ہوں. اس نیت سے میں پیچھے رہ گیا. اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میں اس طرح پیچھے رہتے رہتے پیچھے ہی رہ گیا اور غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکا. یہ وہ صحابی ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اکثر غزوات میں شریک رہے، بڑی بڑی جنگوں میں شریک رہے، اور ایک جلیل القدر صحابی ہے. وہ خود اپنا واقعہ پیش کرتے ہیں کہ میں پیچھے رہ گیا اور غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ تبوک سے واپس بھی تشریف لے آئے مدینہ منورہ میں. غزوے کے بعد تشریف بھی لے کر آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہتی تھی کہ جب غزوے سے تشریف لے آتے تھے تو پہلے مسجد میں جا کر گھر میں جانے سے پہلے
مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ لیتے تھے اور لوگ آ کر آپ کی ملاقات کرتے تھے. اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں چلے جاتے تھے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول جب غزوے سے تشریف لائے مسجد میں بیٹھے تھے تو جو منافقین تھے جو پیچھے رہ گئے تھے وہ آ کر عذر پیش کرنے لگے اور جھوٹی بات کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا فلانا کام تھا، میں بیمار تھا، اس وجہ سے غزوے میں شریک نہیں ہو سکا. قرآن کریم نے اسی طرف اشارہ کیا ہے 11ویں پارے کی پہلی آیت کہ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہ، کہ آپ کے پاس آ کر عذر پیش کرتے ہیں جب آپ لوٹ کر آئے کہ میں غزوے میں کیوں نہیں شریک ہوا وغیرہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر کو قبول بھی کر لیا ان منافقین کے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. لیکن حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ڈرتے ڈرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہلکا سا جیسے ناراضگی کا مسکرانا ہوتا ہے تو اس ناراضگی کے ساتھ مسکرائے اور مجھ سے کہا کہ اے کعب تم غزوے میں کیوں نہیں آئے؟ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ صحابہ کرام کی سچائی اور ان کا ایمان کہ حضرت کعب فرماتے کہ میں چاہتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان منافقین کی طرح جھوٹ بول سکتا تھا اور کوئی عذر پیش کر کے اپنا معاملہ صاف کر سکتا تھا، مگر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی جگہ کوئی دوسرا شخص ہوتا تو میں یقیناً کچھ اور بات کہہ کر اپنے معاملے کو ختم کر دیتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ کے سامنے جھوٹ بولا نہیں جا سکتا. ممکن ہے کہ آپ کے سامنے میں جھوٹ بول دوں اور اللہ تعالیٰ آپ کو میرے جھوٹ کی اطلاع کر دے. لہٰذا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کوئی عذر نہیں تھا، ہر اعتبار سے میرے لیے فراوانی تھی اور میں بآسانی غزوے میں شریک ہو سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود میں غزوے میں شریک نہیں ہو پایا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے کعب اب تو تمہارے بارے میں اللہ ہی فیصلہ کرے گا، اب تو تمہارے بارے میں اللہ ہی فیصلہ کرے گا. یہ 3 صحابی تھے، اگرچہ روایت حضرت کعب نے پیش کی ہے رضی اللہ عنہ، مگر ان کے ساتھ میں ان کے ساتھی جو پیچھے رہ چکے تھے ایک مرارہ بن ربی ہے اور تیسرے صحابی ہے ہلال بن امیہ جو ایک بوڑھے صحابی تھے 12. چنانچہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ جب گھر میں آتے ہیں تو ایک فیصلہ نامہ اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتلاتے ہیں کہ ان تینوں صحابی کا بائیکاٹ کر دیا جائے. ان تینوں صحابی کا کیا کیا جائے؟ بائیکاٹ کیا جائے. کوئی ان سے بات چیت نہیں کرے گا، کوئی ان سے بات چیت نہیں کرے گا، کوئی ان سے خرید و فروخت اور ڈیلز اور دیگر معاملات نہیں کرے گا، بلکہ ان کا بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے. چنانچہ اسی طریقے سے کیا گیا، کوئی صحابی ان سے بات نہیں کرتا. پھر ایک موقع یہ آیا کہ دوسرا حکم یہ آیا کہ اپنی اپنی بیویوں سے بھی دور رہو، اپنی اپنی بیویوں سے بھی دور رہو. سخت سے سخت حکم ان کے لیے پیش کیا جا رہا تھا. چنانچہ ایسے موقع پر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قرآن کریم نے آیت پیش کی وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ کہ مدینے کی گویا کہ زمین ہمارے لیے تنگ ہو چکی تھی. ظاہر ہے کہ معاشرے میں سوسائٹی میں اگر لوگ کسی کا بائیکاٹ کر دیا جائے، کسی کی شادی خوشی میں شریک نہ ہو تو اس پر کیا گزرتی ہے کہ کوئی اس سے بات چیت کرنے والا نہیں، کوئی اس کے منہ پر دیکھنے والا نہیں. اور تو اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ حضرت کعب فرماتے کہ جب میں مسجد میں نماز پڑھنے جاتا تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر کرتا تھا کہ کاش کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو دیکھ لیتے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میں دیکھتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں دیکھتے تھے، اور مجھے معلوم تھا کہ جس وقت میں نہیں دیکھ رہا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے. یہ محبت تھی صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. چنانچہ اسی سچویشن میں اور اسی صورت حال میں تقریباً 50 دن گزر گئے. کتنے دن گزر گئے؟ 50 دن گزر گئے کہ کوئی ان تینوں صحابی سے بات کرنے والا نہیں تھا. حتیٰ کہ درمیان میں کچھ دشمنان نے ایک پروپیگنڈا بھی کیا اور کچھ بہکانے کی کوشش بھی کی کہ غسان کا ایک بادشاہ گزرا ہے، اس بادشاہ نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط بھیجا اور اس خط میں یہ بات اور یہ تحریر لکھی، چونکہ وہ کافر تھا غسان کا بادشاہ، کہ ہم جانتے ہیں کہ تمہارے ساتھ مدینے میں کیا حال ہو رہا ہے
کہ کوئی تمہارا ساتھی تم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، مدینے کی زمین تمہارے لیے اجنبی بن چکی ہے، سو تم ہمارے ملک میں آ جاؤ، ہمارے مذہب کو قبول کر لو، ہم تمہیں آدھی سلطنت کا بادشاہ بنا دیں۔ ایک آفر پیش کیا۔ ظاہر ہے کہ وہ صحابی رسول تھے، چند ٹکڑوں کے ذریعے سے اور چند پیسوں کے ذریعے سے اپنے ایمان کو بیچنے والے صحابی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو تو معیار ایمان قرار دیا ہے سورۃ البقرہ میں کہ آمینو کما آمن الناس، کہ ایمان ایسا لاؤ جیسے صحابہ نے لایا۔ چنانچہ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خط کو اور اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، میرے لیے مدینے کی زمین کافی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا نام کافی ہے۔ چنانچہ اسی طرح یہ 50 دن گزر گئے اور ایک موقع پر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے فجر کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز کے بعد میں اپنے مکان کی چھت پر بیٹھا ہی تھا کہ ایک منادی دوڑتا ہوا آواز لگانے والا آواز لگاتے ہوئے آیا کہ اے کعب، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا وغیرہ۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا، چنانچہ تمام صحابہ کرام یہ تینوں صحابہ کرام کو مبارکبادی پیش کر رہے تھے کہ تمہارا کتنا بڑا مقام کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تمہارا گویا کہ تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ دوڑے دوڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبارکبادی پیش کی، اور پھر اس طریقے سے یہ واقعہ مکمل ہوتا ہے۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کا کتنا بڑا مقام ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کیسی سچی پکی توبہ کرنے والے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے صحابہ کی توبہ اتنی پسند آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ اور اس کا مقام قرآن میں دے دیا۔ تو بہرحال یہ پورا واقعہ ابتدائی صفحات پر 11ویں پارے میں اس گویا کہ اس مضمون پر مشتمل ہے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق۔ اور پھر آگے انہی صحابہ کرام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان۔ صحابہ کرام کی 3 جماعتوں کا تذکرہ فرمایا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہ جو مہاجر صحابہ، اسی طریقے سے جو انصار صحابہ، ان کا مقام تو سب سے اونچا ہے، مہاجر صحابہ اور انصار صحابہ۔ مہاجر جو ہجرت کر کے گئے مکہ سے مدینہ، اور انصار جنہوں نے آنے والے صحابہ کا ویلکم کیا اور ان کی مدد کی، ان کو انصار صحابہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ صحابہ جو نارمل یعنی جو نہ مہاجر تھے نہ انصار تھے بلکہ بعد میں ایمان میں داخل ہو گئے، تو گویا کہ قرآن کریم نے ان تینوں جماعت کے ذریعے سے پورے صحابہ کرام کی طرف اشارہ کر دیا اور کہا کہ یہ ایسی جماعت ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی۔ لہٰذا اس آیت کے ضمن میں اور دیگر احادیث کرام، احادیث پاک کے اعتبار سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام، کوئی بھی صحابی ہو جنہیں صحابی کا شرف حاصل ہو چکا ہے، وہ ہمارے لیے قابل تعظیم اور قابل تکریم ہے۔ صحابہ کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کے مترادف ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی کو برا بھلا نہ کہا کرو، یعنی میرے صحابہ میں سے کسی کو برا بھلا نہ کہا کرو، اللہ کی قسم کہ تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو۔ احد پہاڑ کتنا بڑا؟ تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو، اور دوسری طرف میرا ایک صحابی 1 مد اناج فقط خرچ کرتا ہے۔ 1 مد یعنی زیادہ سے زیادہ آدھا کلو 600 گرام اناج مان لیجئے کہ یہ اس کی مقدار ہوتی ہے۔ تو ایک طرف احد پہاڑ کے برابر سونے کو خرچ کرنا اور دوسری طرف 1 مد فقط 1 مٹھی اناج اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، تو یقیناً صحابی کا عمل تمہارے عمل سے بڑھ جاوے، اس لیے کہ صحابی کے عمل میں وہ اخلاص کی طاقت ہے جو تمہارے احد پہاڑ کے سونے کے برابر خرچ کرنے میں وہ طاقت نہیں ہو سکتی۔ یہ مقام ہے صحابہ کرام کا جو قرآن اور احادیث سے ثابت ہے، اس لیے ان کی شان میں اول فول بکنا اور ان کی شان میں گستاخی کرنا یہ قطعاً جائز نہیں، ایمان کے خلاف، اور آدمی بسا اوقات اس سے
کفر تک پہنچ سکتا ہے۔ آگے چل کے منافقین کی خصلتوں کا اللہ تعالیٰ نے 11ویں پارے میں تذکرہ کیا، وہی جو مشہور واقعہ ہے مسجد زرار کا، والذین اتخذوا مسجدا زرارا، کہ اسلام کی سب سے پہلی جو مسجد ہے مسجد قباء، اس کے بعد مسجد نبوی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر سب سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی، اس کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی ہے۔ تو مسجد قباء سے ہی قریب منافقین نے ایک چھوٹی سی مسجد بول کر ایک عمارت بنائی تھی، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ یہاں بیٹھ کر ہم مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں گے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مدعو کیا جس وقت غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مسجد میں آ کر افتتاح کیجئے، چونکہ مسجد قباء میں جانے کے لیے تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، جو بوڑھے ہوتے ہیں ان کو جانے میں تکلیف ہوتی ہے، تو ہم نے ایک نئی مسجد بنائی ہے، آپ اس کے افتتاح کیجئے، آپ اپنے قدم مبارک اس مسجد میں لگائیے گا۔ مقصد یہ تھا کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی افتتاح کر لی تو مسلمانوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ اصل مسجد ہی ہے، لہٰذا اب وہ مطمئن ہو جائیں گے اور ہمیں کام کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً معذرت کی اور کہا کہ ابھی تو میں سفر پر ہوں، غزوہ تبوک کے لیے جا رہا ہوں، جب میں واپس آؤں گا تو میں افتتاح کروں گا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آیات کو نازل کر دیا، لا تقم فیہ ابدا، کہ آپ اس مسجد میں ہرگز نہ جائیے گا، اس لیے کہ وہ مسجد نہیں ہے بلکہ وہ مسجد زرار یعنی لوگوں کو نقصان پہنچانے والی جگہ ہے۔ چنانچہ اللہ کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو جلانے کا، مسجد نہیں بلکہ اس عمارت کو اور اس جگہ کو جلا کر ختم کر دینے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اور اس کے بعد مسجد قباء کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی کہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ مسجد کی بنیاد اس پر ہونی چاہیے، تقوی پر ہونی چاہیے۔ ریاکاری، دکھلاوا یا اور کوئی منشا ہو تو یہ مسجد کی تعمیر کے خلاف ہے، بنیاد کے خلاف ہے۔ قرآن نے بتلایا کہ مسجد تعمیر کرتے وقت آپ کا بنیادی مقصد تقوی ہونا چاہیے اور نیک نیتی ہونی چاہیے۔ تو اشارہ مسجد قباء ہی کی طرف ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زیادہ حق کی بات یہ ہے کہ آپ اس مسجد میں جائیے اور نماز پڑھیے، یعنی مسجد قباء میں۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں جایا کرتے تھے اور مسجد قباء میں جا کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ آج بھی حاجی اور معتمرین جو حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ ضرور مسجد قباء کی زیارت کرتے ہیں اور مسجد قباء میں نماز پڑھنے کو شرف اور فضیلت کا باعث سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسجد قباء کے اطراف رہنے والے مسلمانوں کی بھی تعریف کی اور فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ مسجد قباء کی جو مصلی ہے اور وہاں رہنے والے ہیں وہ اتنے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی کہ وہ پاکی کو بہت پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ خود پاکی کو پسند فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قباء والوں سے پوچھا کہ آخر تمہاری پاکی کا کیا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا؟ تو انہوں نے اس موقع پر ذکر فرمایا، جیسے روایتوں سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ جب ہم استنجا کرتے ہیں اور فارغ ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں ہیلوں کا یعنی پتھر کا اور اسی طریقے سے پانی کا دونوں کا استعمال کرتے ہیں اور اچھی طریقے سے ہم پاکی حاصل کرتے ہیں، اور یہی ادا اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آگے چل کر پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جان کو، مال کو جنت کے بدلے میں کیا کر دیا ہے؟ خرید لیا ہے۔ لہذا یہ ہماری جان اور ہمارے مال پر ہمارا کوئی ذاتی حق نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے، تو اس جان کی حفاظت کرنا یہ بھی ہم پر فرض ہے، اور اپنے مالوں کی حفاظت کرنا یہ بھی ہم پر فرض ہے، یعنی غلط استعمال کرنا مالوں کا اور فضول خرچی کرنا یہ صحیح اور مناسب نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ نے ذکر فرمایا ایمان والوں سے متعلق کہ آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا ڈر اور تقوی حاصل کرو اور اچھے لوگوں کی صحبت میں رہا کرو، اس لیے کہ اچھے لوگوں کی اور اللہ والوں کی صحبت میں رہنے سے تمہیں یقیناً تقوی حاصل ہوگا،
تمہیں یقیناً اللہ کا ڈر اور خوف حاصل ہوگا۔ جو جس کے ساتھ رہتا ہے اس کا اثر ضرور پڑتا ہے، جو اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگا تو اچھائی کا اثر پڑے گا، اور اللہ نہ کرے جو برے لوگوں کے ساتھ ہوگا تو برائی کا ضرور اثر پڑے گا۔ اس کے بعد سورہ توبہ کی آخری جو آیات ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، کہ جس کا ترجمہ کہ اگر یہ کفار روگردانی کرے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ حسبی اللہ، اللہ کافی ہے میرے لیے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اور اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اس آیت کی فضیلت کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جو کوئی بندہ 7 مرتبہ صبح میں پڑھے اور 7 مرتبہ شام میں پڑھے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، 7 مرتبہ صبح و شام پڑھے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں اور اس کے دن بھر کے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کاموں میں اس کی مدد فرماتے ہیں، لہٰذا کاموں میں اڑچن کا آنا اور بہت ساری چیزیں جو ہمارے لیے رکاوٹوں کا سبب بنتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ان دعاؤں کا خاص اہتمام کیا جائے۔ اس میں یہ پاور اور یہ طاقت رکھی گئی ہے کہ انشاءاللہ بفضل اللہ ہمارے دنیاوی سارے امور کیا ہو سکتے ہیں، آسان ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ یونس کی ابتدا ہوتی ہے جس میں کائنات کی مختلف ابتداء نشانیوں کا اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا ہے، اور پھر انسان کی ایک خصلت کا یہ ذکر فرمایا کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر وہ اللہ کو پکارتا ہے، لیٹنے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں۔ ظاہر ہے کہ یہ تینوں کیفیتیں انسان جب بے قرار ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو اسے نہ لیٹ کر سکون ملتا ہے، نہ بیٹھ کر سکون ملتا ہے، نہ کھڑے ہو کر سکون ملتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے ان تینوں کیفیتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہر حالت میں وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے کہ اللہ میرا کام ہو جائے، اے اللہ میرے لیے آسانی ہو جائے، اے اللہ میری فلانی رکاوٹیں کیا ہو جائے، دور ہو جائے۔ پھر قرآن نے آگے بیان فرمایا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو اب وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کو تکلیف آئی ہی نہیں اور اس نے ہم سے کچھ مانگا ہی نہیں۔ یہ انسان کی کیفیت ہے کہ جب وہ خوشی میں ہوتا ہے، نعمتوں میں ہوتا ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اب گویا کہ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میں نے کبھی اللہ سے مانگا ہی نہیں، میں نے کب مانگا اللہ سے، مجھے کب تکلیف آئی۔ یہ انسان کی کیفیت ہے۔ حالانکہ جس طرح مصیبت میں انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو خوشی کے موقع پر بھی انسان میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اس لیے صحیح اور نبوی طریقہ یہ ہے، جیسے کہ صدقات کی بات آئی تھی کہ صدقات بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالتا ہے، تو مصیبتوں کے ایام میں بھی صدقہ دینا چاہیے اور خوشی کے ایام میں بطور شکرانہ بھی صدقہ ادا کرنا چاہیے، اور کوئی خیر اور نیکی کا کام کرنا چاہیے جو بطور شکرانہ بن سکے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے انسان کے تعلق سے کہ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلنا من السماء فاختلط به نبات الارض، کہ انسان کی زندگی کی مثال ایسی ہے کہ وہ پانی جو ہم نے آسمان سے برسایا اور اس کے ذریعے سے اس نے کھیتی کر لی اور بہترین کھیتی کر لی، پھر وہ یہ خیال کرتا ہے کہ انہم قادرون علیہا، کہ اب میرا اس پر کنٹرول ہے، کہ میری محنت کی وجہ سے یہ کھیتی ملی ہے، اب یہ کہ یہ کھیتی بگڑ نہیں سکتی ہے۔ یا آم کے درخت ہمارے لیے سمجھنا زیادہ آسان ہے کہ ہم بہت اس میں محنت کیے اور اس کے بعد الحمدللہ پورا باغ اور آم کے درخت گویا کہ لدے ہوئے ہو گئے، اور بس قریب ہے کہ ہم اس کو کاٹ دیں اور وہ اتار لے آم کو اور بیچنا شروع کر دے وغیرہ وغیرہ۔ مگر اللہ فرماتے ہیں کہ ایک رات ایسی آتی ہے کہ اس رات میں ہم کوئی طوفان بھیج دیتے ہیں یا کوئی سخت ہوا بھیج دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آنن فانن وہ کھیت ختم ہو جاتا ہے اور وہ آم کے درخت میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ بہرحال ختم ہو جاتے ہیں، اور آپ وبائی چیزیں پھیل جاتی ہے جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ یہاں کوئی کھیت تھا ہی نہیں، یہاں کوئی کھیت تھا ہی نہیں۔ یہ مثال دے کر اللہ یہ بتلانا چاہتے کہ انسان کی زندگی کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں بہت ترقی کرتا ہے، اتنا آگے بڑھ جاتا ہے، دنیا اتنی کما لیتا ہے کہ دنیا کما لینے کے بعد اب یہ خیال میں اور قارونی ذہن اس کا یہ بن جاتا ہے کہ اب تو میری نسلیں کھا لے گی مال،
اور اب تو گویا کہ میرا فیوچر اتنا بن گیا ہے کہ 100 سال تک کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارے میرے بلبوتے پر ہوا ہے، اللہ کا وہ شکر ادا نہیں کرتا، بلکہ گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ پھر ایسے حالات اللہ تعالیٰ اس پر لا دیتے ہیں اور ایسے تھپیڑے اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں کہ پھر وہ خیال کرتا ہے کہ شاید کہ میں کسی وقت میں مالدار تھا یا امیر تھا، یہ ایک خواب بن کر رہ جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر حالت میں اللہ کے بندے نے یاد کرنا چاہیے۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، کہ جو لوگ نیک ہے ان کے لیے حسنہ ہے اور زیادہ ہے۔ حسنہ جنت، کہ ان کے لیے جنت ہے نیک لوگوں کے، وہ زیادہ اور بھی زائد چیز ہے۔ اب زائد چیز کیا ہے اس سلسلے میں قرآن کریم نے تو کچھ بتلایا نہیں، البتہ میں نے واضح طور پر اشارہ نہیں دیا، البتہ بہت سی جگہوں پر دوسری جگہ پر موجود ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا، قرآن کریم میں اگرچہ موجود ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ زیادہ کی تشریح حدیث میں یہ فرمائی ہے، جیسے کہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ زیادہ سے مراد اللہ کا دیدار ہے۔ زیادہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا دیدار، کہ سب جب جنتی جنت میں داخل ہو جائے گے ساری نعمتیں ان کو مل جائیں، کسی قسم کی کوئی کسر باقی نہیں رہے، ہر اعتبار سے وہ مزے اڑاتے ہوں گے۔ پھر ایک موقع پر اللہ تعالیٰ سارے جنتیوں کو جمع کرے گے، ایک بڑا اجتماع ہوگا، اور اس اجتماع میں اللہ پاک اپنے بندوں سے پوچھیں گے کہ اے میرے بندو، کیا تمہیں کسی چیز کی کوئی کمی ہے؟ سارے بندے کہیں گے کہ یا اللہ کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، آپ نے تو ہر چیز گمان سے بڑھ کر ہمیں عطا فرمائی، گمان سے بڑھ کر اللہ آپ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ کہے گے کہ ایک نعمت باقی ہے جو تمہیں عطا کرنی ہے۔ جنتی حیران ہو جائے گے کہ آخر ایسی کون سی نعمت ہو سکتی ہے جو اب تک ہمیں نہیں ملی ہے۔ چنانچہ یہ گفتگو ہوتی ہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا پردہ غیب سامنے سے ہٹ جائے گا اور براہ راست سارے جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، اور یہ نعمت اتنی بڑی نعمت ہوگی، حدیث میں آتا ہے کہ سارے جنتی اپنی پچھلی نعمتوں کو بھول جائیں گے، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اور بھی کوئی نعمت ملی تھی۔ اس نعمت کو دیکھ کر ساری نعمتوں کو گویا کہ بھول جائے گا اور کہے گے کہ یہی سب سے بڑی نعمت ہے، اور کیوں نہ ہو اللہ کا دیدار جب اپنے بندوں کو مل جاوے تو یہ اس کی گویا کہ آخرت کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ موقع اور وہ دیدار ہم تمام کو نصیب فرمائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کے تعلق سے ذکر فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں انہیں نہ کسی قسم کا خوف ہوتا ہے نہ کسی قسم کا غم ہوتا ہے، یعنی دنیا کی زندگی نہ ملے اور دنیا کی چیزیں نہ ملے اس پر کوئی غم نہیں ہوتا ہے، اور کوئی نقصان پہنچے کوئی اس پر ان کو کوئی خوف و ہراس نہیں ہوتا ہے، ان کا تعلق تو براہ راست اللہ سے ہوتا ہے۔ اور اس اللہ والے کی پہچان قرآن نے یہ بتلائی ہے، دو چیزیں فقط ذکر فرمائی ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اللہ والے کون ہیں؟ جو کرامتوں کو ظاہر کرتے بیٹھے، جو کچھ اینٹک چیزوں کو ظاہر کرتے بیٹھے، وہی اللہ والا ہو سکتا ہے، اور وہی ولی اللہ ہو سکتا ہے کہ نہیں فلانے کی بڑی پوچھ ہے اور فلانے کا ایسا یہ ہے، فلانے کا ایسا یہ ہے۔ یہ ولی کی پہچان نہیں، ہاں کرامت ہو سکتی ہے لیکن ہر ولی کی کرامت ہو یہ کوئی ضروری بھی نہیں، بلکہ ولی کی پہچان قرآن نے یہ بتلائی ہے دو ہی چیزیں، الذین آمنوا کہ جو ایمان والا ہے۔ اب ایمان جس کا جتنا بڑا ہوگا اتنا وہ اللہ کا ولی ہوگا، وکانوا یتقون اور جو تقوی والا ہے جس کا تقوی جتنا زیادہ ہوگا اتنا وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ تو گویا ولی کی اور ولایت کی صرف دو ہی کنڈیشن اور شرط قرآن کریم نے پیش کی ہے۔ آگے چل کر پھر 12ویں پارے کے پہلے پاؤں میں اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام اور طوفان نوح کا واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح کو قائم فرمایا تھا، کہ ایک بہت بڑا طوفان، اور اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے دنیا بسی، اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں طوفان کو نازل فرمایا۔ ایسا نہیں کہ صرف اسی بستی میں، بلکہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے طوفان کو نازل فرمایا، اور پھر ان کے بعد پھر دوبارہ ایک نئی نسل انسانی شروع ہوئی، اس وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اور یہ کہ یہ طوفان اتنا سخت قسم کا تھا کہ وہ پارت تنور پیش کیا ہے قرآن نے، کہ اور تو اور تنور جہاں روٹی سکائی جاتی ہے، روٹی پکائی جاتی ہے اور کھانا پکایا جاتا ہے جس کو ہم چولہا کہتے ہیں، تو اس چولہے سے بھی ابتداءً پانی ابلنے لگا،
ظاہر بات ہے کہ آگ اور پانی کا کیا جوڑ ہے، آگ اور پانی کا کوئی میل نہیں، لیکن اس تنور سے ابتداءً پانی ابلنے لگا اور کرتے کرتے ہر جگہ سے پانی ابلنے لگا، ایک تو آسمان سے پانی برس رہا ہے، ایک تو زمین سے پانی نکل رہا ہے، اور اس قدر اتنا بڑا طوفان آیا کہ اللہ کی پناہ کہ جو موجیں ہو رہی تھی اور وہ موجیں اتنی بڑی تھی کہ پہاڑوں سے، بڑے بڑے چوٹیوں سے، پہاڑوں سے گویا کہ وہ موجیں باتیں کر رہی تھی۔ اور پھر وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کا تذکرہ، وَنَادَى نوح ابنہ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ کہ نوح علیہ السلام نے ایک پوری کشتی بنا لی اور اس میں ایمان والوں کو شریک کر لیا، اور دیکھا کہ ان کا بیٹا ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہے جو کہ کافر تھا، نوح علیہ السلام کا بیٹا اور نوح علیہ السلام کی بیوی یہ کافر تھی۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، چونکہ باپ تھے، کہ بیٹے ایمان قبول کر لے اور کشتی میں داخل ہو جا، مگر بیٹا یہ کہنے لگا کہ نہیں، میں تو بہت اونچائی پر ہوں، یہ پانی اتنا اونچا نہیں آ سکتا۔ یہ دونوں کی باتیں ہو ہی رہی تھی کہ ایک عجیب قسم کی موج آ گئی، لات آ گئی اور اس بچے کو غرق کر دیا۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ تقریباً 5 مہینے تک حضرت، جیسے کہ دیگر قرائن سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ 5 مہینے تک حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی طرح پانی میں چل رہی تھی اور ایک سہارا اور کنارہ تلاش کر رہی تھی، اور پھر ایک موقع یہ آیا کہ جودی پہاڑ کے قریب یہ کشتی لگ جاتی ہے اور پھر واپس دوبارہ نسل انسانی کیا ہو جاتی ہے، شروع ہو جاتی ہے۔ بعض آثار اور تاریخی باتوں سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جغرافیائی حیثیت سے کس ملک میں رہا کرتے اور کس ملک میں انہوں نے دعوت و تبلیغ کی ہے۔ تو بڑے بڑے محققین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بعض آثار اور قرائن کے پیش نظر حضرت نوح علیہ السلام کا مسکن اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا جو ادارہ اور علاقہ تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہمارا ملک ہندوستان تھا، اور اسی ملک ہندوستان میں حضرت نوح علیہ السلام کو دعوت و تبلیغ کا حکم ہوا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ پھر وہ جودی پہاڑ کے قریب وہ کشتی لگ گئی اور کنعان کی طرف کشتی لگ گئی، لیکن اصل جو محور اور موقع محنت تھا وہ ہندوستان تھا۔ یہ بعض آثار اور قرائن سے پتہ چلتا ہے، اور یہ بعید بھی نہیں ہے اس بات کو بھی سمجھ لیا جائے، ایک حقیقی بات اور ایک نقطے کی بات، کہ اصل شرک کی ابتدا نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی۔ اصل شرک کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ یعنی بتوں کو پوجنا، بتوں کے سامنے جھکنا، اس طرح معبودات کو بنانا، پتھر کے صنم کو بنانا وغیرہ وغیرہ، یہ نوح علیہ السلام سے پہلے پچھلی امتوں میں نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے اور مختلف قسم کی بتوں کو پوجا جانے لگا ہے۔ لہٰذا آج کی تحقیق کے اعتبار سے اگر ہم جائزہ لیں تو اگرچہ شرک پوری دنیا میں عام ہے، لیکن ملک ہندوستان، ہمارا جو ہند ہے، ملک ہے، یہ ملک شرک اور بت پرستی میں سب سے آگے ہے۔ ریسرچ کے اعتبار سے اور تحقیق کے اعتبار سے پتہ چلتا ہے کہ مختلف ممالک میں مخصوص قسم کے بتوں کو پوجا جاتا ہے اور مخصوص قسم کا مذہب و دھرم رکھا جاتا ہے، لیکن اس ملک ہندوستان میں ان بتوں کی جو تعداد ہے اور معبودان باطلہ کی تعداد ہے وہ پورے دنیا کے اعتبار سے سب سے زیادہ آگے بڑھی ہوئی ہے۔ تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو دعوت و تبلیغ کا جو موقع اور جو جگہ دی تھی وہ ملک ہندوستان ہی ہے، اور ہو سکتا ہے واللہ اعلم بالصواب، اللہ پاک قرآن کریم کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد